اقرار الحسن صاحب، آپ کو تو جیسے میں نے کہا جتنے آپ کو آپ کے جو فینز ہیں سراہتے ہیں اور آپ کو جتنا وہ پیار کرتے ہیں اتنا ہی آپ ان کو رلاتے رہتے ہیں. یعنی کوئی حد ہوتی ہے مار کھانے کی؟ آپ کو کوئی شوق ہے کہ بار بار آپ کو کوئی گلے سے گریبان سے پکڑے اور پھر مارے اور پھر بروز ہو؟ مطلب آپ کی والدہ سے میرا خیال ہے کہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنا ایک بیچاری آیت الکرسیاں پڑھ پڑھ کے ٹیلی ویژن پہ پھونکتی رہتی ہوں گی. جی ہاں بالکل، شروع میں بڑا پریشان ہوتی تھی والدہ بھی، بیگم بھی، ظاہر ہے گھر کے سبھی لوگ، لیکن پھر شاید انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، تو اب انہوں نے کہنا چھوڑ دیا. بلکہ میں ان کو کبھی بتاتا بھی ہوں کہ کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو وہ کچھ خاص انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ کھانے پکانے کی باتیں گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پروردگار نے بڑا کچھ عجیب و غریب کام ہم سب کے ذمے لگا دیا ہے. میں خیر ایسے خامخواہ میں گھس رہا ہوں، بڑے سینئر لوگ ہیں یہاں پہ، میرے لیے اعزاز ہے میں ان کے ساتھ بیٹھا یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارے سینئرز کہا کرتے تھے کہ جہاں سے لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. اقرار اپنی سیریس قسم کی ماریں کھائی ہیں اس لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں، لیکن جہاں سے بہت سارا مجمع بھاگ کے آ رہا ہو، لوگ بھاگ کے آ رہے ہوں، ہماری ذمہ داری یا ہمارے اندر کا جو انسان ہے، جو اندر کا صحافی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرف بھاگے جس طرف سے لوگ بھاگ کے دوسری جانب آ رہے ہیں. تو یہ پروردگار نے کچھ عجیب سی ذمہ داری لگا دی ہے، لیکن یہ ذمہ داری شاید انہی لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تخصیص نہیں کرنی چاہیے مرد اور خواتین کی پاکستان میں صحافت کے اعتبار سے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین نے بھی کم و بیش، ظاہر ہے اس معاشرے کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس معاشرے کی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین نے بھی کم و بیش اتنی ہی قربانیاں دی ہیں آن ایوریج اگر ہم بات کریں جتنی مرد حضرات نے دی ہیں. اور جس طرح سے جو کنٹریبیوشن مرد حضرات کا ہے پاکستان میں جو حالیہ صحافت ہے، اس میں خواتین بھی بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تخصیص کسی طرح سے نہیں کرنی چاہیے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرا نے کل جو کارنامہ سر انجام دیا وہ لائق تحسین ہے، اسے سلام پیش کرنا چاہیے. یہ بڑی مشکل بات ہے کہ ایسے پینک کے اندر کہ جہاں دھماکہ ہے، آپ کے سامنے لاشیں ہیں، چاروں جانب خون ہے، لوتھڑے ہیں گوشت کے، وہاں آپ اپنے اعصاب پر بھی قابو رکھیں، آپ خود بھی زخمی ہو، لیکن آپ کے اندر کا جو صحافی ہے وہ آپ کو اس بات پر مجبور کرے کہ نہیں، یہ خبر جو ہے یہ مجھے پہنچانی ہے اپنے لوگوں تک. اگر مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ خبر سے بھی زیادہ اہم ان کے لیے یہ بات تھی کہ لوگوں کو جائے حادثہ سے، جائے واقعہ سے وہ دور رکھیں، اور اس میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے عارف خان شہید ہمارے چیف کیمرہ مین تھے، جب محترمہ شہید تشریف لے کر آئی تھی کراچی، تو جو دوسرا بم دھماکہ ہوا تھا اس میں ان کی جان گئی تھی. یعنی پہلا دھماکہ ہوا اور وہ اپنا کیمرہ لے کر دوڑے اس جانب سے کور کرنے کے لیے، اور پھر دوسرے دھماکے میں وہ شہید ہوئے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا زیادہ کر جاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے، ہم بات کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جی حکومت کو ہمیں سیکیورٹی دینی چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے. درست بات ہے، قوانین کا اطلاق، قوانین کا نفاذ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب ہم CNN اور BBC کے صحافیوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان معاشروں سے اپنے معاشرے کو کمپیئر بھی کرنا چاہیے. نہیں اگر فرض کیجئے ہم CNN کے کیمرہ مین کی بات کریں، اس کے پاس بلٹ پروف ہیلمٹ بھی ہوتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ بھی ہے، جو بہترین 4 ویلر میں ٹریول کرتا ہے، اور شاید اس کی گاڑی بھی آہمہ کوٹڈ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہم ذرا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں ایک موازنے میں. اب یہ ظاہر ہے حل اس کا کیا ہے، یہ بڑی ایک طویل بحث ہے، لیکن ہمیں معاشرے کو معاشرے سے کمپیئر کرنا چاہیے. چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور یہ طویل بحث ہم اقرار کریں گے چھوٹے سے